الرجيم ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم الحمد للہ، اللہ کا شکر اور اس کا احسان، ہم نے 7 روز سے نماز تراویح کا اہتمام کیا، اس کی پابندی کی اور 7 باروں کو ہم نے مکمل طور پر بحسن خوبی سن لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید سے محبت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ کی ارشاد ہے لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی کے متعلق اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرے اور اس کی کمزوری کا ذکر کرے۔ اللہ کو یہ ہرگز پسند نہیں۔ چند ایسے مقامات ہیں یا چند ایسے وجوہات ہیں، چند ایسے اسباب ہیں جس کی وجہ سے ایک آدمی کسی آدمی کی برائی کو لوگوں کے سامنے ذکر کر سکتا ہے، جس میں سے ایک چیز خود اللہ نے بیان فرمایا الا من ظلم۔ اگر کوئی آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اسے پریشان کرتا ہے، اس کی کمزوری کا یا اس کی شرافت کا ناجائز اور غلط استعمال کرتا ہے، تو ایسے ظالم کے ظلم کو آشکارا کرنا چاہیے۔ لوگوں کے سامنے ایسے ظالم کے چہرے کو لانا چاہیے جو کسی پر ظلم کرتا ہے اور اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتا ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پڑوسی مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، بہت تکلیف دیتا ہے، بڑا پریشان کرتا ہے، میں بہت بیزار آ چکا ہوں اس سے، کیا کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک ترکیب بتلائی، کہا اپنے گھر کا سارا سامان باہر رکھ دو، اپنا سامان گھر کا نکالو اور روڈ پر لا کر رکھ دو۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ اب لوگ راستے سے گزرتے اس سے پوچھتے بھائی کیا ہوا؟ تیرے گھر کا سامان راستے پر پڑا ہوا رکھا ہوا ہے۔ تو وہ کہتا کیا کروں، میرا پڑوسی مجھ پر بہت زیادہ ظلم کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ لوگ کہتے فعل اللہ بھی فعل وفعل، اللہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے، اللہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے۔ تو وہ اس چیز کو سنا، لوگوں نے کہا ارے بھائی تیرا پڑوسی تجھ سے پریشان، تو نے اس پر ظلم کیا ہے، تکلیف دیا ہے، گھر کا سارا ساز سامان وہ روڈ پر رکھا بیٹھا ہوا ہے، ہر گزرنے والا اس سے پوچھتا ہے، وہ تیرا نام لیتا ہے، اور ہر گزرنے والا یہی کہتا ہے کہ فعل اللہ بھی فعل وفعل، اللہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے، ایسا ہی کرے، ایسا ہی کرے۔ وہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، ارے ایک تو بڑا غضب ہوا، ہر کوئی گزرنے والا اب مجھے بد دعا دے رہا ہے۔ دوڑتا ہوا گیا اور کہا کہ ارجع لا ترى مني شيئا تكره، اے اللہ کے بندے، اے میرے بھائی، مجھ سے بھول ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ کے لیے تو واپس لوٹ جا، گھر کے ساز و سامان کو تو اندر رکھ لے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہیں ہوگی
جس سے تیری دل آزاری ہو، جس سے تجھے تکلیف، تو اس نے ایسے ہی کیا۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے، قرآن مجید نے کہا کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کوئی آدمی کسی کی کمزوری کو یا اس کی برائی کو یا اس کی خامی کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے الا یہ کہ اس پر ظلم ہوا۔ اگر آپ پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ باقاعدہ لوگوں کے سامنے اس کی اس حرکت کو آشکارا کر سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے لا سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز اللہ نے یہ بیان فرمائی، ان تبدوا خیرا او تعفوا، ان تبدوا خیرا او تخفوا او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ ہاں اگر تو برداشت کر لیتا ہے اور تو عفو درگزر سے کام لیتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے، باوجود اس کے عفو کی صفت غالب آتی ہے اس پر۔ انسان کی کمزوری، انسان کی گناہ، انسان کی برائی اتنی زیادہ، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اسے وہیں پر تباہ و برباد کرتے، نیست و نابود کرتے، لیکن اللہ عفو ہے، معاف کرتا ہے، اسے مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح سے عفو درگزر سے کام لے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ حضرات، ایک آدمی کی برائی کو لوگوں کے سامنے آدمی اگر اس وجہ سے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس کے ظلم سے محفوظ رہے، تو بھی اس بات کی اجازت ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اس کی برائی کا ذکر کرے، اس کی کمزوری کا ذکر کرے۔ یہ ظالم آدمی ہے، لہذا تم اس سے اپنے تعلقات کو نہ رکھو۔ میں نے اس سے اپنے تعلقات کو رکھا، چند دن بہت اچھا رہا، لیکن بعد میں اس نے ظلم کے پہاڑ مجھ پر ڈھانا شروع کیا۔ کہیں ایسا نہ ہو تیرے ساتھ بھی ایسے ہی ہو۔ تو ظالم کے ظلم سے قوم کو، افراد کو بچانے کے لیے آپ اس کی برائی کو بیان کر سکتے ہو۔ ایک اور چیز یہ بھی ہے، آدمی اپنے من کو ہلکا کرنا چاہتا ہے ظالم کے ظلم کو بیان کر کے، تو اس پر بھی اسے اجازت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سہتا جائے، برداشت کرتا جائے، یہاں تک کہ کہیں کوئی ایسا غلط قدم اٹھا لے، پھر وہ قیامت کے صبح تک جو ہے اس کی روح آسمان و زمین کے درمیان لٹکتے رہے، خودکشی کا نہ کرے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، آدمی کسی کے ظلم کو بیان کرتا ہے تو تھوڑا اس کا دل ہلکا ہوتا ہے، من اس کا ہلکا ہوتا ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید نے زندگی گزارنے کے بہترین اسلوب اور بہترین طریقے بیان فرمائے، ان طریقوں کو سمجھنا چاہیے اور اسی حساب سے بندے کو چاہیے کہ وہ زندگی گزارے۔ اس کی اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات بیان فرمائے وہ یہی ہے کہ اگر تم ظالم کے ظلم کو تھوڑی دیر برداشت کر لو، ممکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسے احساس ہو جائے، وہ ظلم سے باز آ بھی سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اٹھا کر دیکھ لیجیے، آپ پر ظلم ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ جتنا زیادہ ظلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا گیا، کسی اور پر نہیں کیا گیا، کسی اور پر نہیں کیا گیا۔ اور ظلم کرنے والے اور تو اور گھر کے لوگ تھے۔ ابو جہل کیا کوئی معمولی اللہ کے رسول پر ظلم کیا؟ کیا ابو لہب نے معمولی ظلم کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے حجاج کے درمیان لوگوں کو ایک رب کی جانب بلاتے، اور یہ پیچھے سے آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کنکریاں ڈالتا، مطلب مٹی ڈالتا، اور کہتا کہ یہ پاگل ہے، تم اس کی باتوں کو نہ سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے، خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اونٹ کی اوجڑی کو لا کر ڈالا جا رہا ہے۔ ایک لمبی فہرست ہے، ایک لمبی داستان ہے، میرا موضوع نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت درگزر کرنے والے، معافی سے جو ہے کام لینے والے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں، یہودی ایک دیہاتی آتا ہے، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے چادر کھینچ لیتا ہے، اتنے زور سے کھینچتا ہے
کہ آپ علیہ السلام کی گردن لال ہو جاتی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس پر صبر کیا۔ بہرحال اسلام مسلمانوں کو عفو و درگزر کی، پیار کی، محبت کی، صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے آگے جب ہم بڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے آدمی جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کا رزق کم ہو جاتا ہے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَتْلُهُمْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ آدمی جب برائیوں کو انجام دیتا ہے، گناہوں کو انجام دیتا ہے، اس کا رزق اس سے چھین لیا جاتا ہے، یا اس کے رزق میں تنگی ہوتی ہے، اللہ کے فضل سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ آدمی نہ ظلم کرے نہ گناہ کرے۔ اللہ نے بالکل واضح انداز میں، ایک آدمی اگر گناہ کرتا ہے یا گناہوں کو عادی بنتا ہے، گناہوں پر توبہ نہیں کرتا ہے بلکہ گناہوں کو کر کر کے شان جتاتا ہے۔ ایک حدیث آپ جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ایک ایسا بندہ بھی ہے بے وقوف جو رات میں گناہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، اور وہ گناہ بندے اور رب کے درمیان کوئی نہیں جانتا۔ گناہ کرنے والا جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے۔ گناہ کرنے والا نہ اس کا باپ جانتا ہے، نہ اس کی ماں جانتی ہے، نہ اس کا بھائی جانتا ہے، نہ اس کا دوست جانتا ہے۔ اس نے رات میں جو گل کھلائے ہیں، اس نے رات میں جو گناہ کیا، اللہ جانتا ہے، بس وہ جانتا ہے، لیکن اللہ نے اس پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اور یہ بے وقوف صبح دوستوں میں بیٹھ کر کے رات میں کیے گناہ کو آشکارا کرتا ہے، واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے، میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو معاف نہیں فرمائے۔ گناہ انسان سے ہوتا ہے، الانسان مرکب من النسیان، انسان گناہوں کا پتلا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر آدمی خطا کار ہے، گنہگار ہے، سیاہ کار ہے، لیکن ان میں اچھا آدمی وہ ہے گناہ اس سے ہو گیا فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرماتا ہے۔ لیکن گناہ کر کے اس پر جو ہے وہ بڑی ہوشیاری جتاتا ہے اور لوگوں کے سامنے لا کر کے اپنے اس گناہ کو بیان کرتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد اسے ذرا بھی احساس نہیں ہوتا ہے، تو اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے، اس کی زندگی سے، اس کی زندگی کے چین و سکون کو چھین لیتا ہے۔ اس سے پہلی باری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ وَقَوْلُ مِنَّا قَتَلَ الْمَسِيحِ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، یہودیوں نے کہا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، اور وہ زبان سے کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ کا رسول تھا۔ اللہ نے بیان فرمایا وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا، انہوں نے نہ عیسیٰ کو قتل کیا، نہ انہوں نے پھانسی دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے آگے چل کر کے وَمَا قَتَلُوا یقینی طور پر انہوں نے قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا، اپنے پاس بلا لیا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام نسبت اپنے جانب کی کہا کہ انہیں میں نے اپنے جانب اٹھا لیا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے، ساتوں آسمانوں پر ہے، اپنے عرش پر مستوی ہے۔ بعض لوگوں کو یہ خیال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ آیت اس چیز کا رد کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بلند اپنے جانب بلا لیا، اٹھا لیا، لوگوں نے انہیں قتل نہیں کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک نہیں کئی ایک مقام پر بیان فرمایا ہے کہ الرحمن العرش استویٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی۔ اس طرح کی مختلف آیات ملتی جلتی ایسی ہیں جو اس بات کو واضح کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر مستوی ہے۔ اس کے آگے آنے والی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا کہ لَٰكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا۔
علم والا وہ نہیں ہے جو بڑی بڑی ڈگریوں کو حاصل کر لے. علم والا وہ نہیں ہے جو بڑی بڑی کتابوں کو پڑھ ڈالے اور اس بات کو دعویٰ کرے کہ میں نے فلاں ڈگری کی، میں نے فلاں ڈگری کی، میں نے فلاں ڈگری کی. اللہ رب العزت نے اہل علم کی نشانی بیان فرمائی. اہل علم وہ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو عمل صالح والے ہوتے ہیں، یہ اصل علم والے. کیونکہ ایک انسان کے پاس جب علم آ جاتا ہے، علم کی وجہ سے اس کے اندر اللہ کا تقویٰ آتا ہے، اللہ کا خوف آتا ہے، اور بڑوں کی محبت اس کے زندگی اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، چھوٹوں سے پیار اور شفقت کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اہل علم کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ جو ہے نمازوں کو قائم کرتے ہیں، یہ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یہ آخرت کو ماننے والے ہوتے ہیں. دراصل یہی علم والے. دیکھیے علم آج غیروں نے بھی بہت حاصل کیا ہے. وہ جو مسلمان نہیں ہے انہوں نے بھی علم کے بڑے بڑے درجات کو حاصل کر لیا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں انہوں نے کر ڈالی ہیں، انہوں نے پڑھ ڈالا ہے بڑی بڑی ڈگریوں کو. لیکن کیا وہ ایمان والے ہیں؟ علم ایک انسان کو فائدہ اسی وقت دیتا ہے جبکہ اس کی زندگی میں ایمان اور عمل، اور ایک مومن کو اس کا علم دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں فائدہ دیتا ہے. اور علم وہ روشنی ہے جس روشنی میں چل کر کے ایک بندہ اپنے منزل مقصود کو پاتا ہے. علم وہ روشنی ہے جس کی روشنی میں چل کر کے ایک انسان مقصد حیات کو پہچانتا ہے. علم وہ دولت ہے جس پر چل کر کے ایک انسان اپنے حقیقی معبود کو اور اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا. اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں. ایسی بہت ساری باتیں. ایک بات اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ یا اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب دین کے معاملے میں غلو نہ کرو. دین کے معاملے میں غلو نہیں، زیادتی نہیں. جس کا جو مقام ہو اسے وہی مقام دینا چاہیے، یہ انصاف ہے. یہاں مسلمانوں نے بہت گڑبڑ کی ہے، ہمارے بھائیوں نے یہاں پر بہت گڑبڑ کی ہے. دیکھیے آج بہت سارے ہمارے اندر عقیدے کی جو گڑبڑ ہے، بگاڑ ہے، جو خرابی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی غلو، حد سے زیادہ کسی کے اس کے مقام کو بڑھا چڑھا کر کے بیان کرے، غلو. شرک کی سب سے بڑی وجہ یہی غلو ہے، بدعات کی سب سے بڑی وجہ یہی غلو ہے. لوگوں نے ولیوں کو اٹھا کر، بزرگوں کو اٹھا کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر لا کر کے بٹھا دیا. اماموں کو اٹھا کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر لا کر کے بٹھا دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے معمول تھا، اور ہمارا بھی معمول ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کی بھی یہ شان، یہ پہچان ہونی چاہیے. آپ نے کل ہی سنا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی قول، کوئی عمل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر کوئی سنت ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو پھر تمام لوگوں کا طریقہ ہم کو سے پوچھ ڈالتے. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے مبارک کی جانب انگلی کر کے کہا کہ دنیا میں ہر شخص کے بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، سوائے اس اہل قبر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کی کوئی بھی بات ایسی نہیں جس کو چھوڑا جائے. آپ کی ہر بات کو لیا جانا چاہیے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی مومن ہونے کا تقاضا. آج لوگوں نے اماموں کو اٹھا کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے مقام پر فائز کر دیا. نبی کا طریقہ آپ کے سامنے بتلایا جاتا ہے، نبی کی شریعت آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور آپ کہتے ہو کہ ہمیں اپنے حساب سے دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنے فقہ کے حساب سے دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنے مسلک کے حساب سے دیکھنا ہوگا. دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے بہتر کس کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ پیارے نبی کی شریعت سے بہتر کس کی شریعت ہو سکتی ہے؟ پیارے نبی کی تعلیمات سے سہل کس کی تعلیمات سہل ہو سکتی ہیں، آسان ہو سکتے ہیں؟ نبی کا طریقہ، نبی کی تعلیمات سب سے آسان، سب سے سہل اور مدلل وہی طریقہ، وہی تعلیم، وہی شریعت
جس کو آسمان والے نے آپ پر نازل فرمایا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ بیان فرماتا ہے کہ ہمارے نبی ہم آپ کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ انہی باتوں کی تبلیغ کرو گے لوگوں میں جو باتیں میں نے آپ پر نازل فرمائی ہیں، یعنی ان باتوں کی آپ دعوت و تبلیغ نہیں کرو گے جس کو آپ اپنے من سے اپنی زبان سے بیان کرتے ہو، جبکہ خود قرآن کہتا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنے زبان سے اپنے من سے بیان نہیں کرتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو دوستو دین میں غلو نہیں، جس کا جو مقام ہو اس کو وہی مقام دینا چاہیے۔ اگر میرا یہ مقام ہے، اس مقام پر لا کر کے آپ کسی بچے کو لا کر کے بٹھائیں گے اور یہ کہیں گے خلاصہ قرآن بیان کرو، یہ غلو ہے۔ اسلام نے جس کو جو مقام دیا ہے وہی مقام دے، انصاف ہے۔ اور انسان کی زندگی میں اگر غلو آ گیا تو پھر تو اس کا عقیدہ، اس کی آخرت تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ ارے انہوں ایسا کرتے تھے، انہوں ایسا کرتے تھے، انہوں انگلی اشارہ کرے شیر اون کو آیا، انگلی سے اشارہ کرے دیوار چل کو آئی، پتہ نہیں کیسے کیسے عقیدے ہیں، یہ سارے یہ غلو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے، ان کو جو بھی معجزہ دیا گیا وہ ان کا اپنا ذاتی جو ہے اس کے اندر کوئی کمال نہیں تھا۔ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے اللہ نے انہیں جو جو معجزہ دیا ہے اس میں مکمل قوت، مکمل قدرت اور مکمل عطا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینک دیتے، اژدہا بن جاتا، آپ نے اس لاٹھی کو پتھر پر مارا، وہاں سے پانی کے فوارے پھوٹ پڑے، اسی لاٹھی کو مارا تو دریائے نیل دو حصوں میں منقسم ہو گیا۔ کیا اس میں حضرت موسیٰ کا کمال ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا۔ تو لہذا دین کے معاملے میں غلو ہرگز نہ کریں، یہی غلو تباہ کر دیا نصارہ، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کہا، ابن اللہ کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ابن اللہ کہا، اللہ کا بیٹا کہا، یہ غلو ہے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ کس وجہ سے تم یہ کہتے ہو، انہوں نے کہا کہ ان کا باپ نہیں ہے، اسی لیے ان کی نسبت ہم اللہ کی جانب کرتے ہیں۔ فرشتوں کا تو نام، فرشتوں کی نہ مائیں ہیں اور نہ ان کے باپ ہیں، پھر ان کے بارے میں کیا کہوں؟ آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہوں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کرایا، اپنا تعارف کیا، فرمایا کہا کہ میں پیارے نبی فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز، کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ اگر یہ عقیدہ مان لیا جائے، تصور اگر ان کے اس خیال کو، ان کے اس عقیدے کو مان لیا جائے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر تو ہر شوہر بیوی کا محتاج ہوتا ہے اور باپ بڑھاپے میں اولاد کا محتاج ہوتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج نہیں۔ بہرحال ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کر لینا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدے کو پورا کرو۔ اب ایک کنارے کو دوسرے کنارے سے باندھ دینا، ایک کنارے کو دستی ہے، اس کے دو کنارے، اس کنارے کو اس کنارے سے اگر آپ باندھ دیتے ہیں تو یہ عقد ہے، عقد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے تمہارا جس کے ساتھ بھی عقد ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے، وعدہ ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ تم پورا کرو۔ یہ کس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ انسان کا وعدہ اللہ سے ہے کہ ہم تیری ہی بات کریں گے، قرآن کہتا ہے اس عقد کو پورا کرو۔ تم نے وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم تیری ہی بات کریں۔ ایک دوست اپنے دوست سے وعدہ کرتا ہے، اسی کو عقد کہا جاتا ہے، ایک کونے کو دوسرے کونے سے باندھ دیا جاتا ہے، یہ عقد ہے، اس کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح سے میاں اور بیوی کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے اس کو بھی عقد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا تمہارا جس کے ساتھ بھی معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کو، اس عہد کو، اس وعدے کو پورا کرنا ایک مسلمان کی شان ہے، ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ حضرات آگے بڑھتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے کہتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو یا نماز کا ارادہ کرتے ہو، تمہارے ضروری ہے کہ تم وضو کر لیا کرو۔ اور وضو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چہرے کا ذکر کیا، ہاتھ کا ذکر کیا، مسح کا ذکر کیا، پیر کا ذکر کیا، یعنی ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیں، اپنے چہرے کو دھو لیں، سر کا مسح کریں، اپنے پیروں کو دھو لیں۔ وضو کے لیے، نماز کے لیے وضو کا ہونا نہایت ضروری ہے، اس کے بغیر ہماری نمازیں ہرگز پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ حضرات، اس کے آگے ہم بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو یہ بات سکھلائی ہے، اگر صحیح بات، سچی بات کسی سے بھی مل جائے، اس سے اس بات کو لے لینا چاہیے، قبول کر لینا چاہیے۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، ایک واقعہ ہے، اس کو ہم نے ہر سال آپ کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ قابیل نے قتل کیا حابیل کا، اب قتل کیا اپنے بھائی کا، اپنے جو ہے کندھے پر اٹھا کر گھوم رہا ہے، اب کروں تو کیا کروں، اس کے لاش کے ساتھ کروں تو کیا کروں، اس کو ٹھکانے پر کیسے لگاؤں؟ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ فاصبح من النادمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو اپنے مرے ہوئے ساتھی کو زمین کھود کر کے جو ہے اس کے اندر اس کو دفنا رہا ہے۔ اس کو دیکھ کر کے قابل سمجھ گیا، ارے ارے یہ ہے کیا بھائی، اس طرح سے اس کی لاش کو چھپانا چاہیے، تو لہذا جو ہے اپنے بھائی کو اس نے جو ہے زمین کھود کر کے جو ہے وہاں پر چھپا دیا، وہاں پر جو ہے گاڑ دیا۔ حضرات، آگے چل کر کے دو آیتیں آتی ہیں جس کا اختتام خاسرین اور نادمین پر ہوتا ہے۔ دیکھیے، یہ قابل نے حابیل کو قتل کیوں کیا؟ یہ حسد ہے، حسد کی وجہ سے اس نے قتل کیا، حسد کی وجہ سے۔ اور یہ دستور ہے اسلام کا، پہلے دستور یہ تھا آدم علیہ السلام کہ یہاں جوڑا جوڑا بچے پیدا ہوتے ہیں، بیٹا بیٹی، پھر بیٹا بیٹی۔ پہلا جو بیٹا ہوا ہے دوسری بھائی کے ساتھ جو بیٹی ہوئی اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جاتا، بعد میں جو بیٹا ہوا ہے اس کا نکاح پہلی والے بھائی کی بہن سے کر دیا جاتا۔ یہ اصول تھا اسلام کا۔ بعد میں یہ رشتہ حرام ہو گیا، جو ایک ماں اور باپ کے جو ہے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں سگے جو بھائی بہن، ان کا آپس میں نکاح نہیں تھا، لیکن انسانیت کی افزائش کی ضرورت تھی۔ انسانیت بڑھے گی کیسے، ان کا سلسلہ بڑھے گا کیسے، اس لیے پہلے اصول تھا۔ تو جو قابیل کے ساتھ بہن پیدا ہوئی تھی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اسلامی اصول کے حساب سے دیکھا جائے تو قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ نکاح ہونا تھا حابیل کا، یہ واقعی آپ سب جانتے ہیں۔ بہرحال قتل کیا اپنے بھائی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے، انسان کی زندگی میں اگر حسد آ جاتا ہے، انسان اگر حاسد بن جاتا ہے، تو جس سے یہ حسد کر رہا ہے نا اس کو نقصان کم ہوتا ہے، جو حسد کرنے والا ہے اس کو نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بھی دی اور کہا کہ دیکھو، ایک برتن میں آگ رکھو، ایک برتن میں آگ رکھو، اور کسی آگ رکھنے کے بعد ایک انسان کے چہرے کے سامنے اس پلیٹ کو کر دو 1 منٹ کے لیے، پھر واپس اس برتن کو اپنے جانب کھینچ دو۔ پوچھتے ہیں امام ابن تیمیہ، بتلاؤ آگ نقصان اس پلیٹ کو زیادہ پہنچا رہی ہے یا اس آدمی کو جس کے منہ کے سامنے بس 1 منٹ کے لیے اس پلیٹ کو کر دیا گیا پھر واپس لے لیا گیا؟ آپ خود جواب دیجیے۔ آگ نقصان کس کو زیادہ پہنچا رہی ہے، اس برتن کو جس کے اندر آگ ہے، یا اس آدمی کو جس کے سامنے اس آگ کی پلیٹ کو تھوڑی دیر کے لیے کر دیا گیا پھر واپس لے لیا گیا؟ آگ کس کو نقصان زیادہ پہنچا رہی ہے؟ جی ماشاءاللہ، پلیٹ کو۔ بالکل، جس کے زندگی میں، جس کے دل میں حسد کی آگ جلتی ہے اسی کو وہ حسد زیادہ نقصان پہنچا۔ ہمیں چاہیے کہ حسد سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں، اور حسد یہ مومن کی شان ہی نہیں، حسد بالکل نہیں۔ غبطہ، رشک یہ جائز، فلاں کو فلاں چیز ملی ہوئی ہے، فلاں کو فلاں چیز ملی ہے، فلاں کے پاس گاڑی ہے، فلاں کے پاس فلاں چیزیں ہیں، مجھے وہ چیز ملے یا نہ ملے برباد ہو، اس کو تو وہ چیز نہیں ملنا، کیا تم ہو جانا، یہ کیا ہے حسد؟
ہاں اگر آپ اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کو جیسے تو نے نوازا ہے، تیرا فضل اگر مجھ پر بھی ہو جائے تو مجھے بھی یہ چیز مل جائے، یہ جائز۔ لیکن حسد بڑی خطرناک چیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 آیتوں کا اختتام 2 جملوں پر کیا اور کہا فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ ایک آدمی اگر حاسد ہو تو اس کو وہ خسارہ اٹھائے گا، وہ خسارہ اٹھائے گا، وہ نقصان اٹھائے گا۔ پھر آگے کی آیت میں اللہ نے کہا جو آدمی حاسد ہے، حسد میں جس کی زندگی گزرتی ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، شرمندہ ہو۔ تو آدمی کو دونوں چیزیں پسند نہیں ہے۔ کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں خسارہ ہو جائے، نقصان ہو جائے، اور کوئی آدمی یہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھے ندامت کا سامنا کرنا پڑے، میں شرمندہ ہوں، مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد والی آیات میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور وسیلے کو لازم پکڑو۔ یہاں لوگ وسیلے سے مراد کیا لیتے ہیں کہ فلاں بابا کا، فلاں امام کا جب تک وسیلہ نہیں لیں گے اللہ کے پاس نہیں پہنچیں گے۔ دیوار پر چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کا ہونا ضروری ہے، سیڑھی کے بغیر چھت پر نہیں چڑھ سکتے۔ بھائی فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کو مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ اچھا اللہ تو وہ ہے جو آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا، اللہ تو وہ ہے جو میرے اور آپ کی زبان میں ایک معمولی جو گوشت کا لوتھڑا دیا ہے، جس کو میں اور آپ زبان کہتے ہیں، وہ بولتی ہے۔ وہ ہمارا ران اتنا موٹا تازہ ہے، بولتا ہے کیا؟ لیکن یہ بھی بولے گا قیامت کے دن، یہ بھی بولے گا قیامت۔ تو اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو جس چیز سے چاہے کہلوائے بلوائے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ اس کو اٹھا کر جج سے مثال دیتے ہو، عجیب و غریب بات ہے۔ وہ جج جو بیک وقت 2 مجرموں کی باتوں کو نہیں سنتا اور وہ ڈنڈے کو بجاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہتھوڑے کو بجا کے کہتا ہے کہ آرڈر آرڈر آرڈر، خاموش ہو جاؤ، ایک بندہ بولو، یہ جج جو بیک وقت تو صرف 2 آدمیوں کی بولی کو نہیں سن سکتا، ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو بیک وقت میں ساری کائنات میں موجود ساری مخلوق کی بولی کو سنتا ہے، سمجھتا ہے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ سارے انسان مل کر کے بیک وقت اللہ سے مانگے۔ دیکھو میدان عرفات میں سارے حاجی جو ہے مزدلفہ کی جانب جانے سے پہلے سارے حاجی کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ کتنے حاجی ہوتے ہیں؟ 40 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ حاجی وہاں پر ہوتے ہیں۔ بیک وقت انہی لمحات میں سب کے سب اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی سن رہا ہے، کس کو کیا ضرورت ہے، کس کی کیا ضرورت ہے، کون کیا مانگ رہا ہے، اللہ سب کو سن رہا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا، اسلام میں اللہ کے رسول نے یہ تعلیم نہیں دی کہ دیکھو بھائی اللہ سے کچھ مانگنا ہو پہلی صف والے 5 منٹ میں مانگ لے، پھر دوسری صف والے 5 منٹ مانگ لے، پھر تیسری صف والے 5 منٹ مانگ لے، اس لیے کہ اللہ کو دقت ہوگی ساری باتوں کو سننے میں اور ساروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں۔ نہیں بھائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اٹھا کر کے ایک عام ایک حقیر ایک جو ہے کمزور مخلوق سے تم اسے اس کی تمثیل دیتے ہو، مثال دیتے ہو، عجیب و غریب بات۔ میرے بھائیوں اللہ کو مثالوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی سنتا ہے جس کے منہ میں زبان نہیں ہے، اللہ اس کی بھی سنتا ہے جو مرو مٹی کے اندر کوئی کیڑا رہتا ہے، اس کی بھی ضرورتیں پوری ہو رہی۔ بھائی وہ کس کا سہارا لیتے ہیں، وہ کس کا وسیلہ لیتے ہیں۔ لہذا میرے بھائی نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم خود اللہ سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر یہاں کہاں سے وسیلہ آ گیا؟ یہاں تم نے فلاں فلاں کا جو وسیلہ کیوں نہیں لیا؟ تو لہٰذا میرے بھائی بہت لمبی علمی بحث ہے، بس میں یہی بتلانا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ جہاں سے بھی پکاریں، جس حال میں پکاریں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی پکار کو سننے والا ہے۔ وہ کمزور نہیں ہے، وہ لوگ جب تک دوسروں کے بارے میں ریکویسٹ اور گزارش نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ نہیں سنے گا۔ یہ اللہ کی کمزور ہونے کی دلیل ہے، جبکہ ہمارا ایمان ہے اللہ سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کو سب سے بڑا طاقتور سمجھتے ہو تو ایک ہی جواب ہے، وسیلے کو اختیار مت کرو۔ اگر آپ وسیلے کا اختیار کرتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کمزور ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط بنائے، اللہ سے دعا ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں سمجھ دے، ہمیں عقل دے، اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔